تشریف لائیں فضیلت الشیخ زبیر احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفیہ وخلیلہ وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الغر المیامین وسلم تسلیما کثیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزت معاب صدر جلسہ، لائق صد احترام علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، بچے ہی کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، بچے ہی کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ قوموں کی تعمیر و ترقی، عروج و ارتقاء بچوں کی اچھی تربیت اور تعلیم پر موقوف ہوتا ہے۔ مذہب اسلام پیدائش سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، جب بچہ ماں کی پیٹ میں جنین کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی حفاظت و صیانت کا حکم دے رہا ہے، اور پیدائش کے بعد وہ ماں جس کے اوپر حد جاری کرنے کے قوانین واجب ہو چکے ہیں، اس حد کو مؤخر کر دیتا ہے اور ماں کو مدت رضاعت مکمل کرنے کی اجازت اور مہلت دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اہمیت کی خاطر ان کی زیارت آپ خود کرتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے شیریں لہجے میں بچوں سے مخاطب ہوتے اور اپنی سواری پر ان کو سوار کرتے، اپنی گود میں اٹھاتے، دستے شفقت ان کے سروں پر پھیرتے، ان کی نادانیوں کو نہایت ہی خوش اسلوبی اور اسی طرح سے بہت ہی پیارے انداز میں اس کو جھیلتے تھے، ان کے کپڑوں کو دھلتے تھے، ان کو کپڑا پہناتے تھے، اور رحم و کرم کا یہ عالم تھا کہ اگر بچے آپ کے اوپر پیشاب کر دیتے تو یہ یقین کر لیں حدیثوں کے اوراق کو الٹو، اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کبھی کراہت کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوا ہی نہیں، بلکہ بلایا اور کہا کپڑوں پہ پانی مارو، بچوں کے بستر کو صاف کر کے اس پہ نماز پڑھتے، اور اسی طرح سے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقیدے کی اصلاح، عقل حلال کی روح، عقیدے کی اصلاح، عقل حلال کی روح، اور اسی طرح سے عمل صالح کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ یہ حدیث کے ٹکڑے ہیں جس کو میں نے تھوڑا سا گھما پھرا کر کے
اردو کی شکل دی ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، لیکن اب آئیے کچھ حدیثیں جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں من وعن، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل بچوں کے ساتھ کیسا تھا۔ سب سے پہلی چیز اس کڑی کی کہ انسان اپنی اولاد کو، اپنے احفاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کو سب سے بڑا سرمایہ اگر کچھ دے سکتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کچھ انہیں تعلیم دے دے۔ سب سے بڑی امانت، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کی، اپنے احفاد کی، اپنے اولاد کی عقیدے کی اصلاح کر دے۔ حدیث تو آپ بارہا سن چکے ہیں، علماء کرام سناتے رہتے ہیں، آپ بھی علماء کرام کی صفوں میں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اور وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ پہلی چیز عقیدے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کہ دنیا مل کر کے اگر آپ کو جو پہلا ٹکڑا ہے کہ نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو دنیا بھر کے لوگ مل کر کے آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، اور اسی کے برعکس کہا اگر اچھائی دنیا کے لوگ مل کر کے پہنچانا چاہیں اور رب العالمین نے نہیں لکھا ہے تو دنیا کے لوگ مل کر کے بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ چیز تھی۔ ہوائیں آج ہیں، دیکھیں ذرا سا کچھ ہوا، کہیں کنکر لٹک رہے ہیں، کہیں اوراق لٹک رہے ہیں، کہیں گھونگھا لٹک رہا ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ یہی ہے کہ ایمان مضبوط نہیں ہے، ورنہ یہ ہوائیں، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو، ہمارے بچوں کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو۔ وہ تعلیم رسول اللہ سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی، اور اس کے بعد جو ہے پیارے آقا محمد رسول اسی حدیث میں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، مدد طلب کرنی ہے رب العالمین سے۔ یہ ساری چیزیں عقیدے کی بات ہوتی ہیں۔ جب اس کو مضبوط بنایا، اس کی تعلیم دی، اس کے بعد وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اصل الغلام قالوا نعم، رواہ البخاری۔ دیکھ رہے ہیں عقیدہ مضبوط ہو گیا تو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ نماز یہ نہیں کہ عقیدہ مضبوط ہو جائے چھوڑ دو، اپنے بچوں سے ہم دور ہو جائیں، بلکہ کسی موقع سے ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوتا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ کیا بچے نے نماز پڑھی ہے؟ قالوا نعم، اس بات میں جواب دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ تھوڑا سا اور آگے جب بڑھیں گے تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں کہا کہ نماز کے بارے میں پوچھ لیا، عقیدہ مضبوط ہو گیا چھوڑ دیں، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھایا اور یہ بتایا کہ زندگی جی کیسی جاتی ہے، زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ کسی اپنے جو ہے عزیز کو پکڑا اور کہا کہ سم اللہ وکل بیمینک، یہ نہیں ہے کہ بوٹیاں ساری سامنے کھینچ کر کے اپنے پاس کر لو، یہ طریقہ نہیں ہے زندگی جینے کا۔ حلال اور حرام کی تمیز اور اسی طرح سے کیسے کھایا جیا جاتا ہے وہ طریقہ بتایا۔ دو روایتوں سے وہ بات واضح کر رہا ہوں۔ کہا اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ اور جو سامنے ہے اس کو کھاؤ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ کی روایت متفق علیہ، صدقے کی اخذ تمرۃ من تمر الصدقہ وادخلها فی فیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کک، یا اس کو کک کک بھی دونوں طرح کے کلمات ہیں، کک کک، ارمی بہا اما علمت اننا لا ناکل الصدقہ۔ اللہ کے رسول دیکھیں یہ ہوتی ہے تعلیم، یہ نہیں ہے کہ پیدائش کے بعد آپ نے عقیدہ کر دیا مضبوط اور بھی کچھ چیزیں اس کے بعد چھوڑ دیں۔ پکڑا اور کہا کہ اے میرے عزیز، یہ کھجور جو ہے یہ صدقے کی ہے، اس کو پھینک دو اور یہ جان لو، نوٹ کر لو کہ صدقے کی چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں،
اور وہی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار جو ہے بچوں کے تئیں کس طرح سے شفیق تھے، وہ ہمارے شیخ عبد الکریم ہمارے رفیق کار نے سنا دیا ہے۔ وہ روایت میں نوٹ کر کے لایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ، اندازہ کریں ہم کہاں ہیں، ہمارے آقا کہاں ہیں، ہم گوشمالی کرتے ہیں، بھگاتے ہیں بچوں کو، لیکن پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مسجد میں اپنی بیٹی کی بیٹی کو لے کر کے آتے ہیں، کندھے پہ اٹھا کر کے لاتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا۔ وہی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول جب سجدے کے لیے جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں، اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنے کندھے پہ اٹھا کر کے بیٹھا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کریں اگر نقد کرنے کی بات آ جائے تو 2500 مسائل کا اسے استنباط کیا جا سکتا ہے، اور جو کوتاہیاں، کمیاں، خامیاں اپنے معاشرے میں ہیں اس کا ہم بخوبی بنظر غائر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بس ایک آدھ حدیث اور سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ سجدوں کی حالت میں اندازہ کریں، نماز نماز ہے، نماز نماز ہے، سجدے کی حالت میں جو میں نے روایت نوٹ کی ہے اس میں حسن اور حسین، اور بعض روایتوں میں صرف حسن کا کلمہ ہے، لیکن یہ روایت جو ہے کہتے ہیں کہ عن عبداللہ ابن شداد عن ابیہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدی صلاۃ العشاء، کہ پیارے آقا، یہ عبداللہ ابن شداد اپنے والد شداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز میں نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور اس کے بعد جو ہے اس حدیث میں ہے وہ حامل حسن او حسینا، اپنے کندھے پر حسن یا حسین کو بیٹھا کے لا رہے ہیں۔ راوی کی طرف سے شبہ ہے اس میں، اس کے بعد جو ہے یہ عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول جب سجدے میں گئے تو سجدہ کافی لمبا ہو گیا۔ اب یہ سوچتے ہیں عبداللہ ابن شداد جو اپنے والد شداد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مجھے شبہ ہونے لگا کہ کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی ہے، وہ عموماً ایسا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا نہیں کرتے تھے، آج ہو کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں تھوڑا سا میں نے اپنے جب سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پہ سوار ہے۔ اسی وجہ سے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی عمر اور ان کی ضرورت کا خاص خیال رکھتے تھے، سجدے کو لمبا کر دیا۔ اب اگر اسی جگہ پہ ہمارے یہاں والے لوگ ہوتے، ہمارے یہاں کے علماء کرام، ائمہ، ڈگری ہولڈر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اس کا انجام کیا ہوتا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور مسجد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے آپ کو موقع نہیں دیتے جو ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا سجدے کی حالت میں ہیں، نمازہ پیٹھ پہ سوار ہے، نماز کے سجدے کو لمبا کر دیا ہے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے لائیں گے ایسی شخصیات کو؟ ایسی شخصیتیں کہاں سے لائیں گے؟ وہ مستشرقین اور ان کے دم چھلے، کائیں کائیں کرنے والے، ہر چیز پہ انگلی اٹھانے والے، اور اسی طرح سے دوسری سوچ رکھنے والے۔ ارے مطالعہ کرو، جب تک قریب نہیں آؤ گے یہ دوریاں ہماری اور آپ کی سوچ کو دور کرنے میں مزید حوصلہ مزید بڑھاوا دیتی ہیں۔ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو۔ پڑھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، آپ کی سنتوں کو، تب جا کر کے۔ اور یہی نہیں کہ بچہ ہم پیدا کر لیے ہیں، تعلیم دے دیے ہیں، نماز سکھا دیے ہیں، عقیدے کی تعلیم دے دیے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، نہیں۔ ان کو اپنی ہر دعاؤں میں یاد رکھو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ جانتے ہیں ابن عباس کے بعد اللہم علمہ الکتاب، اور بعد رہتے ہیں اللہم فقہہ التاویل، فقہہ العلم وعلمہ التاویل، یا اسی طرح سے اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے، اسی طرح سے اسامہ ابن زید کے لیے، اسی طرح سے حسن کے لیے، حسین کے لیے بہت سارے مواقع پہ ان کے لیے دعائیں کی۔ تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار بچوں کے تئیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ بچے جو مطلب یہ ہے کہ خاندان کے لوگ ہیں
ان سے اپنی اپنائیت ہوتی ہے. ارے غیروں کو یہودی غلام یہودی کا واقعہ پڑھ لو, اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, نہ گھر کا تھا نہ خاندان کا تھا, لیکن بیمار ہوتا ہے تو اس کی بھی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا, ان سنتوں کو اپنانے والا, اپنے گھروں کے اندر اس کو رائج کرنے والا, اس پر عمل کرنے والا, تطبیقی اور عملی جامع اور نمونہ بنا کر کے پیش کرنے والا, اس کی تو توفیق ہمیں عنایت فرما دے. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو, آپ کے تعامل کو پڑھو. ہر گوشے میں یہ ایک سے ایک بڑی اچھائی اور خوبی پنہاں ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.